کچھوا کافی ذہین تھا اور آج کے جدید دور کے کتابوں کے مطابق وہ معلومات رکھتا تھا اور اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل ڈیوائسز اور ڈیجیٹل میڈیا کی افادیت کا بھرپور احساس تھا۔ ویسے تو خرگوش بھی جدید دور کے تقاضوں سے واقف تھا اور وہ بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز استعمال کرتا تھا، لیکن اس کی ترجیح ایکشن گیمز کھیلنا اور ایک ایپ پر بھائی نیچے سے نکل جاؤ نا یار۔ کچھوا کچھ دن تو سوچتا رہا کہ کیا کرے، لیکن پھر اس کو نیچے سوچ وچار کے بعد مسئلہ جو ہے یہ نہیں چلتا ہے خرگوش کا چیلنج قبول کیا اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ یہ جو مقابلہ ہے اس کو آرگنائز مارگلا زو کی انتظامیہ کرے اور اس مقابلے کی تشہیر سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے کی جائے۔ گرافکس ایڈ تیار کیے جائیں، ویڈیو ایڈ تیار کیے جائیں اور مقابلے سے ایک ہفتہ پہلے اس کو یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور فیس بک کے اوپر وائرل کیا جائے۔ خرگوش نے کچھوے کی یہ خواہش بخوشی قبول کر لی اور بلکہ وہ خوش ہوا کہ اس طرح تو بہت سے لوگ اس کی جیت کو دیکھیں گے اور اس کے دادا خرگوش کا جو عمل تھا وہ ریورس ہونے جا رہا تھا، تو وہ اس نے بخوشی اس چیلنج کو قبول کیا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنے دادا خرگوش والی غلطی نہیں کرے گا اور آسانی سے ریس جیت جائے گا، اور جب بچوں کی ایک بڑی تعداد سے دیکھے گی تو یہ تو اور بھی اچھا ہوگا۔ یہاں پہ کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ہوا یوں کہ مارگلا زو کی انتظامیہ نے کچھوے اور خرگوش کی دوڑ کا مقابلہ کروانے کی حامی بھر دی اور اس کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا۔ دوڑ کا جو یہ مقابلہ ہے یہ مارگلا زو سے شروع ہو کر دامنے کو تک مکمل ہونے کا جو پلان ہے وہ کیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں میں سے جو بھی دامنے کو کے ویو پوائنٹ پر پہلے پہنچ جائے گا وہ اس ریس کا فاتح قرار پائے۔ کچھوے کی خواہش کے مطابق اس مقابلے کی سوشل میڈیا پر بھرپور تشہیر شروع کر دی گئی۔ جیسے ہی لوگوں کو مقابلے کی خبر ملی، بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی مقابلے میں دلچسپی ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے جس کہانی کے بارے میں سنا تھا، پڑھا تھا، اب اسی طرح کا ایک مقابلہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھنے والے تھے۔ یوں سوشل میڈیا پر جب کمپین لانچ کی گئی تو لوگوں نے دھڑا دھڑ ان پوسٹوں کو، ان ویڈیوز کو شیئر کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں یہ چرچا ہو گیا کہ کچھوے اور خرگوش کی دوڑ ایک بار پھر ہوئی جائے۔ چونکہ مقابلہ اتوار کے روز تھا اور ہفتہ وار چھٹی کی وجہ سے بچوں کی بڑی تعداد اپنے والدین کے ساتھ مقابلہ دیکھنے تامنے کو رخ کرنے لگی۔ ادھر کچھوا اور خرگوش دونوں مقابلے کے لیے تیار تھے۔ خرگوش بہت خوش تھا اور مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے ہی دوڑ شروع ہونے کے پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب کچھوا بھی اپنے کمرے میں موجود تھا اور موبائل ڈیوائس پر گوگل ایپ استعمال کرتا تھا۔ اس نے جب ایپ پر دامنے کو کی لوکیشن ڈال کر سفر کی ڈائریکشن دیکھی تو معلوم ہوا کہ بذریعہ پیر صحابہ روڈ دامنے کو تک پہنچنے کا فاصلہ 4 کلومیٹر اور ڈائریکشن بار کے اوپر کچھ مقامات پر اورنج لائن اور اس سے آگے کچھ جگہوں پہ ریڈ لائن، ریڈ کلر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ کچھوے نے فوراً صورتحال معلوم لی۔ یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یقیناً آگے کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ٹریفک سست ہے یا کسی جگہ پہ بالکل جام ہے۔ اس نے ایپ پر متبادل راستے کی نشاندہی والا بٹن دبایا
جس سے کچھوے کو معلوم ہوا کہ ایک اور راستہ بھی دامنے کو تک جاتا ہے، جو پختہ روڈ تو نہیں لیکن اس راستے پر چلنا ممکن ہے، اور اس متبادل راستے سے دامنے کو کا فاصلہ صرف 850 میٹر یعنی کہ 1 کلومیٹر سے بھی کم ہے، لیکن جو مین روڈ ہے وہاں سے 4 کلومیٹر ہے، اور یہ جو شارٹ کٹ ہے یہاں سے 850 میٹر صرف فاصلہ ہے۔ اس کے بعد کچھوے نے موسم کا حال جاننے والی ایپ اوپن کی، اور اس سے اسے پتہ چلا کہ موسم بالکل صاف ہے، کسی قسم کی بارش کا کوئی امکان نہیں، اور جنگل والا راستہ جو ہے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں سفر کی منصوبہ بندی کی اور مقررہ وقت پر دوڑ شروع ہونے والے پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ مقابلے کی انتظامیہ نے دوڑ شروع ہونے کا اشارہ کیا تو کچھوا چند ہی لمحوں میں چھلانگیں لگاتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ کچھوا رینگتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، اور تھوڑا آگے جا کر وہ جنگل کی طرف رک گیا۔ دراصل اس نے ٹیکنالوجی کی مدد سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے متبادل راستہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھوا جنگل میں سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر خرگوش تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا، وہ کافی آگے جا چکا تھا، لیکن اچانک اسے اپنی رفتار کم کرنا پڑی، چونکہ آگے ٹریفک کا بہت رش تھا۔ وہ قدرے سست رفی سے چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے بھی اپنی رفتار کم کرنا پڑی، لیکن تھوڑا ہی آگے جا کے ٹریفک مکمل طور پر جم گیا۔ اب کچھوے کو مجبوراً وہاں پہ رکنا پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، خرگوش کو وہاں پہ رکنا پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوا دور دور تک کہیں اس کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ خوش ہوا کہ اب وہ بہت آگے، لیکن پھر اسے اپنے دادا خرگوش کی کہانی یاد آ گئی، اور جو غلطی اس کے دادا نے کی تھی وہ اس کے ذہن میں فوراً سے آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں رکے گا اور اپنا سفر آگے کی طرف جاری رکھے گا، اور گاڑیوں کے اوپر سے چھلانگیں لگا کر ڈھلانتا ہوا دامن کو کی طرف جائے۔ خیر اس نے اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے گاڑیوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، لیکن ابھی اس نے چند ہی گاڑیوں کو کراس کیا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں ایک گاڑی کی چھت سے پھسلا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گیا۔ وہ اتنی زور سے گرا کہ اس کی ایک ٹانگ میں شدید چوٹ لگ گئی۔ اب وہ چھلانگ لگانے کے قابل نہیں رہا، البتہ لنگڑا کر ضرور چل سکتا تھا۔ وہاں پر موجود بچے اور دیگر لوگ خرگوش کو دیکھ تو رہے تھے، لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کسی قسم کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھے۔ خرگوش نے سوچا کہ ابھی کچھوا بہت پیچھے ہے، جلد ہی ٹریفک بحال ہو جائے گی، وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف کچھوا جنگل والے راستے سے آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے مشکلات تو تھیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھا۔ مقابلے کی انتظامیہ کو بھی سوشل میڈیا کی طاقت کا اتنا اندازہ نہ تھا، اور ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کمپین سے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے گی، جس سے راستے کی ٹریفک کی جام ہو جائے گی۔ خیر انہوں نے مقامی ٹریفک پولیس کی مدد سے ٹریفک بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں خاصا وقت لگ گیا، اور جو ہی ٹریفک کی بحال ہوئی کچھوے نے کی طرف سفر شروع کیا، لیکن اب وہ چھلانگیں لگانا نہیں تھا۔ ٹانگ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ دامن کی طرف بڑھ گیا، اور اس دوران اس کو شدید درد محسوس ہو رہا، لیکن اس کے سینے میں اپنی خاندانی شکست کا بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے وہ درد کے باوجود بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا، اور جب دور دور تک کچھوا کہیں نظر نہ آتا تو مطمئن ہو کے دوبارہ آگے کی طرف چلتا۔ یوں چلتے چلتے خرگوش دامنے کو کے ویو پوائنٹ کے قریب پہنچ گیا۔ بڑی تعداد میں بچے اور بڑے وہاں پر موجود تھے، جو اسلام آباد اور قریبی علاقوں سے یہ مقابلہ دیکھنے آئے۔ خرگوش بچوں کو دیکھ کر
خوش ہو گیا کہ آج اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے اسے کامیابی ملے گی اور کچھوے اور خرگوش کی کہانی کی تاریخ بدل جائے گی۔ اسی سوچ میں گم وہ دامنے کو کے ویو پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ ویو پوائنٹ کے بالکل قریب پہنچا تو وہاں پر بچوں کو شور کرتے اور نعرے لگاتے دیکھے۔ خرگوش سمجھ رہا تھا کہ یہ سب اس کی جیت کا جشن منا رہے ہیں، اس لیے وہ بھی بہت خوش تھا اور اس لمحے وہ اپنی ٹانگ کی درد بھی بھول گئی۔ خرگوش چند قدم مزید آگے بڑھا تو اس کی ساری خوشی بھری کی بھری رہ گئی، کیونکہ اب وہ کچھوے کو اپنے سامنے دیکھ سکتا تھا جو اس سے پہلے ہی وکٹری پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ دراصل بچے کچھوے کی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور کچھوے ہارے تھے۔ یوں جدید دور میں انٹرنیٹ اور موبائل ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال سے کچھوے نے اپنے دادا کی جیت کے اعزاز کو برقرار رکھا اور ثابت کیا کہ علم، تحقیق اور تدبر سے کام لیا جائے تو مشکل مقابلوں کو بھی جیتا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ اجاز احمد اجاز تھے جو اپنی کہانی آپ کو سنا رہے تھے۔ خرگوش بیچارے پر ہمیشہ ہی ظلم ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر اس حال میں بچوں کے دو بہت اچھے لکھاری ناصر زیدی بھائی اور عبدالرشید عاصم بھائی بھی موجود ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سامنے اسٹیج پر